حواس کا کیا تعلق ہے خیال سے؟ دیکھو ایک شعر ہے، یہ ہے کہ احساس کی دنیا یا حواس کے اندر ایسا سسٹم ہے، تلاطم ہے کہ خیال کلیئر ہو کے باہر نہیں آ رہا، یا ویم کلیئر ہو کے باہر نہیں آ رہا، اندر ہے بتاوی ایک شعر سنو، شعر سے بات بڑی بات ہو جاتی ہے. ہاں، تیری یاد میں ہوا جب سے گم، کیا تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے. کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کی محویت کا ایک ایسا مقام ہے. تو محویت معلومات بے عنوان ہوتی ہے، بڑا عنوان رکھتی ہے. غالباً ابھی بڑی اہم بات ہے، غالباً میں نے کہا کہ کسی سفر کے اندر صداقت کے ساتھ کچھ عرصہ چلنے کے بعد جو ظاہری انعام ملتا ہے دنیاوی طور پر، وہ محبوبیت ہے. کسی بھی سفر پر انہوں نے نیکی بدی کی بات نہیں کی ہے. نیکی کے اندر نیکی لے بدی کو چھوڑو، بدی میں بھی محبوبیت ہو سکتی ہوگی. ایسا نیکی کے کسی شعبے میں یا شغل اشغال کہ کسی شعبے میں آپ چلتے جاؤ خلوص کے ساتھ، تو نتیجہ محویت ہے. محویت کا معنی جس چیز سے محویت ہو رہی ہے اس چیز سے بھی انسان جو ہے نا غافل ہو جاتا ہے. کہ تیرے خیال میں ایسا محل ہو گیا کہ تیرے آنے کا بھی علم نہیں ہے. آپ بے نیاز ہوش، کتنا بے نیاز ہوش تھا، بے نیاز ہوش کتنا بے نیاز ہوش تھا، یہ نہیں معلوم کوئی زینت یا ہوش تھا. وہاں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انسان کیا سے کیا ہو گیا. خدا کی یہ جو محویت ہے نا، اور استغراق سے بڑی کبیر ہے. اس میں خیال سے استغراق صاحب آئیں گے. اچھا بڑا بھائی ہے ان کا محویت، سمجھتے نا آپ؟ محویت کا ہونا ابھی جنون پختہ نہیں ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ محویت کا مانا یہ دیکھو کہ منم محو خیال او خیال ہے. او کا نام کیا ہے؟ خیال. آدمی ہے یا خیال ہے، ایک ہی بات ہے. منم محو خیال او، میں اس کے خیال میں اتنا مہر تھا. نمی دانم کجا رفتم، تو پتہ نہیں میں کہاں سے لگے. منم محو خیال او اور نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق مثال او نمی دانم کجا رفتم. یہ نہیں پتا کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، جانا کہاں تھا کہاں چلا گیا. یہ جو ہے محویت کا ایک درجہ ہے. اس کے بعد استغراق. استغراق کا معنی پھر ہما عالم ایک ہی عالم ہے، پھر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو رفتہ والی بات ہے نا، پھر رفتہ والی بات نہیں ہوتی. پھر استغراق ہی ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہر وقت ایک وقت آتا ہے، ہر کیفیت ایک کیفیت ہوتی ہے، اور دکھ میں بھی ہنستا ہے، خوشی میں بھی روتا ہے. لیکن استغراق کیا جو عالم ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے بندے میں کیا ہو گیا. استغراق جو ہے نا عام طور پر ان لوگوں کو ہے جن کو اس سفر میں کوئی کام کرنا ہو. محویت ہر آدمی کے لیے انعام ہے. استغراق ان کے لیے ہے جنہوں نے اس سفر میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہو، کنٹریبیوشن کرانی ہو. یہ محویت کس طرح جائے. اب اپنے خیال واضح نہیں ہوتا، خیال کا رخ نہیں بنتا کیونکہ وہ محویت میں ہے. محویت کے معنی میں چلا جا رہا ہوں اور یہ نہیں پتا کہاں سے جانا ہے، جانا کہاں ہے، چل رہے ہیں، بس چل رہے ہیں. اور عین ممکن ہے محویت کے بعد اگر کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو
کبھی آپ اپنے گھر کے آگے سے گزر جائیں محویت میں، ایسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے محویت کے اندر آپ بالکل مطلب اس بات سے بھی پاکدار رہے جس بات نے محویت دی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غم دینے والا غم بڑھ جانے سے، جب غم بڑھ جائے، شدت غم بڑھ جائے تو غم دینے والا بھول جاتا ہے کہ کون سا واقعہ تھا جس نے یہ غم دیا تھا، کہتا اب تو واقعہ ہی یاد رہا، اب تو غم ہی غم ہے، کہتا اب واقعے کی بات چھوڑو، تو اب تو ہر واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ آنکھ جب روتی ہے نا تو کوئی بزرگ کا اپنے رشتے دار مرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کہتا اب تو ہوتی رہتی، اب یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا ہونا ہے، اب ہر واقعہ ایک ہی واقعہ ہے، ہر غم ایک ہی غم ہے۔ کہتا آج کے دن بھی کل کی طرح گزرا ہے، وہ نہیں مطلب ہے کہ آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے۔ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا، تو جب انسان کا ہے دل غمگین، تمہیں ہر بات پہ رونا آیا، تو ہر وقت کی مطلب پہ رونا آیا، کسی انسان کی کیفیت جاتی باغیت میں محویت جو ہے یہ عطا ہے، ہر ایک کی نہیں ہوتی۔ محویت عام طور پر مدد میں ہو جاتی ہے، محویت خیال ہو جاتی ہے، محویت میں خیال رہ نہیں سکتا کہ میرا خیال کیا ہے، بعض کا نام بھی نہیں رہتا، آپ کا نام کہتا کیا ہے نام، آپ کہاں سے ہیں، تو دکھ سے آئے ہوں، کہاں جا رہے ہو تو غم میں جا رہا ہوں، اس کا ابھی کچھ جان نہیں رہتا، سارا اتا پتہ ہی بھول جاتا ہے، اور آپ کا پتا کہتا کیا پتا، میرے یہ واقعہ ہو جاتا ہے عام طور پر۔ اس لیے آپ دیکھو کہ زیادہ لوگ جو محویت والے ہیں نا وہ گھر سے نقل مکانی کر کے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گھر رہتا ہے وہی نا ان کا، انہیں گھر نظر نہیں آتا، بار بار نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا ہے، بس محویت ہی ہے، کوئی ایک خیال ہے کہ بس چل رہا ہے انسان، خیال کو چہرہ بھی نظر نہیں ہے۔ محویت ایک بڑی زبردست چیز ہے، محویت ہی آپ کو دنیا کی آلائش سے بچا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھائی میں نے پہلے دن آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر رات کا اندھیرا ہو اور رابطہ سجائی نہ دے رہا ہو تو دور جلنے والا چراغ روشنی تو نہیں دیتا لیکن آپ کا سفر ٹھیک کر دیتا ہے، قطبی ستارہ روشنی نہیں دیتا لیکن آپ کا رخ ٹھیک کر دیتا ہے، ادھر قطب ہے، تو گویا کہ محویت ایک ایسا قطبی ستارہ ہے جو آپ کو سفر کا رخ صحیح کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ صحیح چلتے رہتے ہیں۔ محویت، اب محویت جو ہے یہ آپ کا مجر ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں، اس لیے یہ اچھی ہے، طبیعت اچھی ہے۔ اور خیال جو ہے، خیال کے احساس تک خیال کا ادنا حصہ ہے، اور جب اس سے اگلا حصہ آ جائے خیال کرنے والے صاحب خیال بھی آسان ہوتا ہے، خیال کہاں سے آیا، یہ پہلے سے ہوتی ہے کہ صاحب خیال کو پتہ ہے مجھے خیال کہاں سے آ رہا ہے، یہ خیال کتاب سے آیا جو میں نے پڑھی ہے، یہ کہاں سے آیا جو میں نے بات سنی ہے، پھر آگے خیال کہاں سے آیا تو یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے اصلی خیال شروع ہوتا ہے کہ جب صاحب خیال کو خیال کی آمد کا پتہ نہ چلے کہاں سے آیا، یہ صحیح خیال ہوتا ہے، اچھی کیفیت ہے کہ جب ہم کم از کم تھوڑی دیر کے لیے تو بھول جائیں مفادات کو بھول جانا، بلکہ غم کو بھول جانا، پریشانی کو بھول جانا، دقت کو بھول جانا، ورنہ دقت آئے گی نا انسان کی زندگی میں، کہتے دھان بھی درد تھا، کہتے فلم دیکھ لو، دھان کو درد ہے فلم کیسے دیکھ لو، تو دھان کو درد کم نہیں ہوگا، کہتا محویت بھی تو چلی جائے گی، بڑے سے بڑا درد جو ہے محویت میں نکل جاتا ہے۔ بڑا پریشان تھا، آج صبح سے پریشان ہے آدمی، کہتے پھر شام کا ایک دوست آ گیا، کہتے مجھے پریشانی تھی آج دور ہو گئی، کہتا مجھے یاد نہیں رہا، بڑی تکلیف تھی صبح سے، بہت سخت تکلیف تھی، لیکن تکلیف میں دوست آ گیا، پھر کیا ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی، تکلیف دور نہیں ہوئی ہے، ایمفیسس بدل گیا، شفٹ ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھو نا کہ بڑا انسان پریشان ہوتا ہے، چلو کہتے صحت اچھی نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، کہتے پھر سیر کو چلے، دوست کے ساتھ چلا گیا، دوسرے بعد اپنے سوچا بھی نہیں ہوتا، گھر میں دقت ہو کوئی مہمان آ جاتا ہے، دقت دور ہو جاتی،
بدلے کہ ذرا جیسے بدلو تو پرانی پریشانی ختم ہو جاتی. اس لیے فقراء نے جو اچھا راستہ بتایا ہے کہ زندگی کی پریشانیوں میں ایک ہوپ کا راستہ بتایا ہے. بڑے پریشان ہو، گھبراؤ نہ، ابھی دروازہ دستک دے گا. کون؟ وہ جس کی تمہیں ضرورت تھی کہ وہ آ جائے گا. اور ایسا نہ ہو کہ تم پریشان پائے جاؤ. آنے والے ہیں وہ جن کا تمہیں انتظار ہے صدیوں سے، وہ آنے والے ہیں. کہتے پریشانی نہ کرو، ممکن ہے مطلب وہ آ ہی جائیں. تو اب وہ آ جائیں تو کہیں ایسا نہ کہ تم مطلب کوئی گھریلو دقت میں بنے ہوئے ہو کہ تم ابھی مطلب کوئی اپنا پریشانی کر رہے. میں بھی یہ بنا رہا ہوں اور میں کوئی اور چیز بنا رہا ہوں. میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اس سے برق دم کے جلا بھی دے، جلانے والا وہ آئے گا. اس لیے اپنی پریشانیوں کو اتنی عزت افزائی نہ کیا کرو کہ کوئی شے آنے والی جو ہے نا وہ بھی نہ آئے. پریشانیاں جو رہتی ہیں، پریشانیوں سے ہٹنے کا آسان راستہ معیت ہے. ورنہ پریشانی تو پریشانی ہے، تو سچ پوچھے تو پریشانی آئے نہیں. اگر تمہاری کی ہوئی ہے تب بھی ہوگی، اور کسی اور نے کی ہے تب بھی ہوگی. تو اللہ کی مرضی ہے تب بھی ہوگی. اب پریشانی کیا ہے؟ کہتے وہ تو ہے کہ سر میں بڑا سخت درد ہے. کہتے وہ تو ہے. پریشانی کس بات کی؟ میرے سر میں درد ہے. پریشانی کس بات کی؟ درد ہے. درد تو ہے ہی صحیح نا. پریشانی ہوتی ہے درد کے علاوہ ہنگامہ کرنا. پریشانی کسے کہتے ہیں؟ درد کو برداشت سے باہر نکالنا. باہر نکالنے کا نام ہے پریشانی. درد کو پی جانے کا نام پریشانی نہیں ہے. تو درد ہے اندر کارروائی کرتا جا رہا ہے. ایک ایسا بیماری، درد ایک ایسی بیماری ہے اندر میں ڈھیل کرتی کرتی آپ کو ختم کر دے. دل غم کو، غم دل کو، دونوں مل کے کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہے نا؟ کھانے دو. لیکن پریشانی کیا ہوتی ہے کہ درد سے نکلنے کی خواہش اور نکل نہ سکنا، اور پھر ذکر کرنا لوگوں کے ساتھ ہے. پھر پریشانی شروع ہوگی. اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ اذیت کو دل سے باہر نکالنا، زبان تک نہیں لانا، اور اس کو اللہ کے سے منسوب رکھنا ہے، علاج کو اللہ کو سپرد کرنا ہے بیماری کا، اور اللہ کی طرف سے بیماری کو منسوب کرنا ہے، اور ذکر کسی اور سے نہیں کرنا ہے، تو جو اندر تکلیف ہوگی اسے خاموشی سے گزارنا ہے. اب تکلیف ہے؟ اب تکلیف نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی غریب ہے. غریب تو اس وقت بھی ہے جب وہ بتا رہا تھا کسی کو کہ میں غریب ہوں. بتانے کے بعد بھی غریب ہے. تو بتایا کیا کیا تم نے؟ پریشانی. اگر غریبی کو بتانے کی عزت افزائی نہ کرو، برداشت میں رکھو، تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. غریبی سے جب ذکر کرتے ہم لوگ بڑے غریب ہیں، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. غریب ہیں تو ہیں، جس پر وہ امیر ہے تم غریب ہو، وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، اپنی زندگی گزار. بیان میں پریشانی ہے، اظہار میں پریشانی ہے، علاج کرنے کی خواہش میں پریشانی ہے. علاج بھی اس کے حوالے کرو جو بیماریاں دیتا ہے. میرا خیال ہے وہی علاج دیتا ہوگا، میرا خیال یہی ہے. اور اس نے بیماری کی میعاد مقرر کر رکھی ہے، اس کے بعد وہ خود علاج بن جاتا ہے. اس نے رزق مقرر کر رکھا ہے، آپ کی کوشش سے پہلے دے دیتا ہے. اس نے عزت کا مقدار مقرر کر رکھی ہے، تمہارے عمل کے بغیر عزت آ جاتی ہے. ذلت جو ہے وہ تمہاری گمراہی کے بغیر تمہارے سر پہ آ جاتی ہے. موت زندگی کی احتیاط کے ساتھ ہی آ جاتی ہے. احتیاط بڑی تھی زندگی کی، لیکن موت نازل ہوگی تو بے احتیاطی زندگی بسر کر رہا ہے، مرتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے. یہ کام اگر سارے اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے تکلیف نہیں ہے. تکلیف کو اظہار میں نہ لاؤ تو تکلیف نہیں ہے. تکلیف کو اپنی ذات کے ساتھ بھی آشنا نہ کراؤ تو تکلیف نہیں ہے. کدے بڑے تھا کچھ میرے پاؤں کاٹ کے دیکھتا، جب بعد پاؤں کاٹ کے دے گئے تکلیف نہیں ہے. وہ جو ہنگامہ کر رہے تھے پاؤں کٹنے کا وہ ہے پریشانی. کھا کے لے گیا اور وہ شخص سارے ہی کچھ لے گیا، زندگی لے گیا، نفع نامہ کے لے گیا نا، لے گیا. اب اس کو تصویر نہ کرو، وہ کچھ بن جائے گا. اللہ کے سامنے کی بات کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا تیری بات کی بغیر. اور اگر لوگوں سے بات کر رہے ہو تو لوگ تیری کہنے کے باوجود نہیں سمجھے کہ بات.
تو اللہ کیا ہے بازار سمجھتا ہے؟ اب کسے بتا رہے ہو؟ اس لیے بات پی جاؤ بس، یہ دکھ بھی پی جاؤ، غم بھی پی جاؤ، تھوڑا سا کچھ آپ کی عزت کرو۔ حالی کو سب سے شعر کہا گیا تو کیا تھا؟ مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ تانگا آ گیا کیا کہا کہ کسی نے سنی نہیں میری بات، کون سنے گا؟ تم اپنی مصیبتیں بیان کرو گے، وہ اپنی مصیبتیں بیان کرے گا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوں، آج کل بچے اولادیں، تو میں بھی یہ کہنے کے لیے آیا تھا آپ سے، آج کل بچے اولادیں، کہتے وہ جب بات ہے، اب یہ ریکارڈ کی بات نہیں کیسے اٹھا رہے ہیں، کہتے یہ بڑا افسوس ہے، کہتے کیا افسوس ہے؟ کہتے وہ ہمارا بیٹا غائب ہے گھر سے، کہتے بیٹا غائب ہو گیا، وہ ریکارڈ کی بات ہی کیسے کہہ رہا ہوں بات، کہتے کیا ہو گیا پھر جو ہاں ہے غائب ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو اور تو کون بندہ گیا کہ تو گیا تو اپنے بھائی کی بیٹی بھی آ گیا، اللہ دونوں کو غرق کر دے، کو تو نہ فیصلہ کر دے کہ تو سارا درمیان بولتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ غائب ہو گیا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، دونوں گھر سے غائب ہو گئے۔ اب سننے والے کیا کہتے ہیں؟ نیک آدمی ہو گیا تھا، اللہ دونوں کو غرق کر دے۔ سنانے والے کیا کر رہا تھا؟ پریشانی بیان کر رہا تھا لیکن عذاب نہیں مانگتا، کہاں عذاب والا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سنانے والے خاص قسم کی داد چاہتا ہے، جب نیک اعمال کی داد نہیں ملتی تو غم کی داد کہانی اتنی ساری ہے۔ دیکھی تو نہیں مہمان کہتے رہتے تھے، دیکھو میں نے دیکھا کوئی خواب نہ جھوٹا خواب نکال دیتا ہوں کہ لائٹ ہی لائٹ ہے، روشنی ہی روشنی ہے، کہتے کیا تھا کہ بلب ہی بلب ہے، اب نور کو اس نے معاملہ بنا دیے، نہیں نا بات جھوٹ ہو گیا، داد مانگتا ہے۔ اور جب دنیاوی طور پر داد نہ ملے تو کہتا غم کی داد نہیں کہتا ایک عذاب ٹوٹ پڑا میرے اوپر، قیامتیں گزر گئی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، قیامت نمبر 1 آ گئی، قیامت نمبر 2 آ گئی، کبھی زمین پاؤں سے نکل گئی، کبھی سارا آسمان پہ گر گیا، آسمان سر پہ گر گیا، پھر بڑی مصیبتیں ہو گئی، بڑی پریشانیاں ہو گئی، کبھی یہ رہ گئی بات، کبھی وہ رہ گئی، کبھی ہاتھ سے ہاتھ چلی گئی۔ اور میں کیا کہہ بتاؤں کہ یہ غم ہو سکتا ہوں کیڑا کیڑا رونا روئیے سارے روگ ولے میں، ایک روگ ہو تو بتاؤں دوسرا کیا کہا ہاں بڑا افسوس ہے، اتنی بات کرانے کے لیے گپے ماری۔ اور اگر لوگوں سے ہمدردی سیکھ کرنے کا نیک عمل بند کر دو تو غم کو اپنی قیمتی سرمایہ سمجھ کے چھپا دو، جیسے بینک میں پیسے چھپائے ہوئے تم نے، تو غم بھی ایک اثاثہ ہے، اسے چھپا دو تو میرا خیال ہے کہ غم پھر سرمایہ بن جائے۔ تو غم کو بھی تم نے ضائع کر دیا، خوشی تو ویسے برباد کر دی تم نے، اب یہ کہ خوشی بیچ کے جو ملا غم اسے سرمایہ بناؤ کہ یہ تمہارا فقر بن سکتا ہے۔ غم ظاہر نہ کرنا، خوشی تو کر بیٹھے ظاہر، اور لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو۔ غم اگر دل میں رکھو محفوظ رکھو تو یہ غم جو ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ سیسا میری بات سمجھ آئی؟ غم کو رسوائی نہ بناؤ، شکر کرو کہ غم مدر اللہ کسی کو نیک سمجھتا ہے، قریب سمجھتا ہے، آپ نے قریب والوں کو دیتا ہے وہ غم، بڑا قریب ہے تو بڑے غم دے گا، اور جو بہت ہی عزیز ہے اسے کربلا دے دے گا۔ اللہ کی مہربانی ہے نا، زیادہ عزیز کو کربلا دیتا ہے۔ تو اب اس کو تم اشتہار نہ کرو، میرا خیال ہے کہ استعمال کرنے کے بعد وہ غم سرمایہ ہے، بالکل ظاہر نہ کرو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ہر گائی رات کو رو رہا تھا رات کو جاگنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ رات کو پیٹ میں درد ہوتی ہے، یہ کیا تھا ایسا ہر گائی تلوار کیا، اب کیا تھا کسی نے نہیں بتایا۔ مطلب یہ غم بیان نہیں کرنے والی شے ہے۔ دنیا سے کیا اس کی داد لیتے ہو؟ وہ خود غمگین ہے۔ غریبی کی داد کیا لیتے ہو؟ دنیا میں کوئی امیر ہے نہیں، تو امیر غریب کا فیصلہ ہے۔ جس شخص کو پیسے لینے کی تمنا ہے وہ غریب ہے، جسے اور پیسہ چاہیے وہ غریب ہے، اور جو پیسہ دینے میں آیا وہ امیر ہے۔ اب بتاؤ کہ امیر کون ہے غریب کون ہے؟ جو شخص ابھی پیسہ اور لینا چاہتا ہے وہ غریب ہے۔ غریبی ہے پیسے میں اضافے کی تمنا،
اسے غریبی کہتے ہیں. میرا خیال سارے ہی ہوئی ہے. پیسہ فرق کرنے کی تمنا یہ دولت ہے. اب پیسہ نہ حاصل کرنے کی تمنا یہ دولت ہے. دولت کا مطلب ہوتا ہے استغنا. دولت کیا ہے؟ جب وہ غنی بنا دے اور سخی بنا دے. غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ غریب معاشرے سے غریب ہو کہ روزے بھی رکھے اور عید کیسے منائی؟ چھوٹے سے بچوں نے غبارہ لے لیا عید منائی کی. اور اللہ کے مہربانیوں کا بڑا بے انتہا کام. تو گویا کہ یہ جو ہے نا پیسے سے امیر نہیں ہوتا ہے انسان، ضرب سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ضرب سے ہوتا ہے. اور ضرب سے غریب ہوتا ہے. اور چھوٹے ضرب کا آدمی پیسہ بھرا ہوا ہو، جس کا جیب بھری ہے اور جس کا دل خالی ہے وہ غریب ہے. جس کا دل بھرا ہوا ہے بلکہ نگاہ بھری ہوئی ہے وہ امیر ہے. اور نگاہ اگر لالچی حریص ہے چاہے وہ کسی شے کی ہو، غریب. کسی شے کی بات سمجھ آئی؟ حریص نگاہ آپ یہ سمجھو کہ گدھ کی نگاہ تلاش سے مردار میں نکلتی ہے، اسے ڈھونڈ نہیں دے. اسی طرح انسان لوگ جو ہے نفس کے طور پر نگاہ لے کے نکلتے ہیں تلاش، انجام خراب. ہوس اور تلاش، پیسہ تلاش. تلاش ختم ہو جانے کا نام ہے دولت. دولت سربری کا تھا مجھے وہ غم ملا جو کسی کے پاس نہیں ہے. لاجواب کہ لاجوال دنیا کی چیز دنیا والوں کو مل گئی، خوشی ان کو دے دی ہے، اور جو بڑی چیز تھی غم یہ مجھے عطا فرما دی. اگر یہ سمجھو تو پھر اللہ کے بندے اس کے پاس یہی ہوتی دولت. اس لیے آپ نے آپ کو اور اپنے غم کو رسوا نہ کرو، آپ کو اللہ آسانیاں دے گا. اور بات کرو، بات نہیں کر رہے.